اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہماری جو مصروفیات تھیں دیگر پروگراموں کے حوالے سے وہ اس سے ہٹ کے تھی۔ آج ماہ رمضان مبارک کے بعد آج کمیونٹی فورم کا یہ پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پہلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں جنریشن گیپ کے حوالے سے۔ اس کو زیادہ تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اور ہماری جو پرانی نسل ہے ان کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ گیپ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ گیپ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ دوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں دو جنریشنوں کے درمیان میں؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کب سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو کب آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان دوریوں کی وجہ سے وہ کون سے مسائل ہیں جنہیں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دو جنریشن کے درمیان جو گیپ بڑھ رہا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں جو کمی آ رہی ہے، یا اختلافات بڑھ رہے ہیں، یا دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جو بھی کچھ جن الفاظ سے بھی کہیں، ان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کمیونٹیز کے اندر وہ کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا ان دوریوں کو، اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کم کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں آپ کی جانے پہچانی شخصیت ہیں، اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں جناب سید محمد عسکری صاحب، اور ان سے آج جنریشن گیپ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ عسکری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کئی پروگراموں میں آ چکے ہیں، اور آپ نے بڑی ہی مفید جو ہے معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جنریشن گیپ موجود ہیں؟ جی، السلام علیکم نذیر بھائی، اور آپ کے سارے سننے والے پروگرام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آپ کا شکریہ کہ دوبارہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کے لیے۔ اور جنریشن گیپ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہسٹری میں، ہر وقت کمیونٹی سوسائٹی میں موجود رہی ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے جنریشن گیپ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یا اس کی بعض ڈیفیکٹیو یا غلط نقصانات علاماتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ویسٹرن سوسائٹی میں جنریشن گیپ کو ایک طرح سے ایک پاپولر فریز اور ایک روزمرہ استعمال کرنے کا شبد یا فریز شروع ہوا یہ تقریباً کچھ 50-60 سال پہلے 1960s میں۔ جس طرح سوسائٹی ماڈرنائز ہوتی گئی، جس طرح فیملیز جو بڑے ہوا کرتے تھے ٹوٹ کے چھوٹے ہونے لگے، تو عمر کی طرف سے گیپس بڑھتا گیا،
سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی طرف سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف سے گیپ بڑھتا گیا. تو اس طرح سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور اس وقت ماڈرن سوسائٹی اور انٹرنیٹ کی ایج میں یہ گیپ بعض جگہوں پہ اور زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. تو میرا یہ سبمیشن رہے گا کہ بھئی کہ جنریشن گیپ ایک طرح سے اچھی ہے کہ نئی تھنکنگ لے آتی ہے. آپ اس اتفاق کرتے ہیں کہ جنریشن گیپ خیر موجود ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہر طرح کی سوسائٹی میں پایا بھی جاتا ہے اور ایک عرصے سے ہے. تو کوئی اس کو کوئی ٹائم کہ کب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ جنریشن گیپ موجود ہے سوسائٹی میں, کوئی اسی صدی میں یا کسی اور صدی میں کوئی ہے اس کا ٹائم فریم؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ فلاں منٹ یا فلاں سیکنڈ یہ پیدا ہوئی. یہ چلتے چلتے گزرتے جیسا لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس وقت سے یہ ایک طرح دھیرے دھیرے پیچھے سے آپ کے ساتھ ہو گئی سمجھیے ایک طرح سے. اگر اس کو اسپیسیفکلی کسی چیز سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, جیسے سوسائٹی ماڈرنائز ہوتے گئی, جس طرح ہمارے پرانے زمانے میں ہمارے نانا نانی والدین بھائی بہن سب ایک ساتھ رہتے تھے. اس وقت جو ہے سو زیادہ تر لوگ ایک طرح سے ایک نیوکلیئر فیملی میں ہوتے ہیں جہاں سے ماں باپ اور بچے ایک ساتھ رہتے ہیں. تو جیسے وہ فیملی کا بریک ڈاؤن ہوتے گیا تو ایک طرح سے ایج سیگریگیشن آ گیا, عمر کی طرف سے لوگ میں درمیانے دوریاں پھیلنا شروع ہو گئی. ایک طرح سے دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ہے جس بعض وقت علم کی وجہ سے کہ لوگ پڑھ لکھ کے آگے نکل گئے, بعض لوگ پیچھے ہو گئے, تو ان دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ میں ایک گیپ پیدا ہو گیا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس موضوع پہ, کس پرابلم پہ یا کس سچویشن کے اوپر آپ جنریشن گیپ کو ایک طرح سے جسٹیفیکیشن یا ایک طرح سے ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, کسی حد تک تو جنریشن گیپ نیچرل ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سوسائٹی ماڈرنائز ہوتی ہیں یا کچھ نئی ٹیکنالوجی آتی ہیں اور یا علم کا اضافہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, زیادہ جو ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی سے اویئر ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ہے. اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے درمیان ایک نیچرل جو ہے وہ گیپ پیدا ہو جاتا ہے. اس کا شاید نقصان اتنا نہیں ہے, لیکن ایک کچھ اور بھی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے جنریشن گیپ پہ تو وہ اس میں ڈفرینٹ جو ہے اسپیکٹس ہیں, کہ ایک تو یہ ہو گیا نا, اور بھی بہت سے اسپیکٹس ہیں جس میں ایک جو کمپلین ہے پیرنٹس کی ہے, مطلب سادہ لفظوں میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو یوں ہے کہ پیرنٹس یا جو بڑے ہیں یا پرانی جنریشن کے لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں, ان کی کیا جی کہ وہ عزت ہمیں نہیں ملتی جو ہم اپنے باپ دادا کو دیا کرتے تھے. ایک بات, ایک عزت کی بات آ گئی. دوسری ان کی کمپلین یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باپ دادا کا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ وہ آ جائیں گے, وہ کیا ہو جائے گا, وہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر وہ ڈر یا خوف نہیں ہے, یا یوں کہوں کہ ڈر خوف تو لادی بات ہے کہ وہ حیا شرم شاید یہ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ اگر پچھلے 40 سال پہلے بھی لے لیں یا 50 سال پہلے, لوگ عموماً جہاں پیدا ہوتے تھے وہیں تعلیم پاتے تھے, وہیں نوکری کرتے تھے, شاید اسی نوکری کرتے جو ان کے ماں باپ نوکری کرتے تھے اسی پیشے میں کام کرتے تھے. بہت ہوا کہ زیادہ تھوڑے شہر چلے جاتے تھے تو آنا جانا اور تعلق قائم رہتا تھا. تو اس وجہ سے, اس کانٹیکٹ کی وجہ سے عزت اور احترام اور جس طرح سے خوف ایک طرح سے عزت کی طرف سے اور بڑے پن سے ہوتا تھا وہ موجود ہوتا تھا. جس طرح سے اب سوسائٹی پھیل رہی ہے اور دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے سفر کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے, تو وہاں سے تھوڑی بعض خرابیاں جو دوسرے ملکوں میں ہے شاید ہمارے بچے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کا ایک بہترین اگزامپل ہے موسیقی, تو انٹرنیٹ اور ای میل کی طرف سے. دوسرا ایک اچھائی چیز یہ ہے کہ دنیا میں کہاں بھی جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی دہشت پھیلتی ہے, تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کو خبر فوراً مل جاتی ہے. تو وہ جو ہے ہماری جنریشن, جو ینگ جنریشن اس چیز میں اپنے آپ کو علم پا رہی ہے, اس میں ایکسپرٹ بن رہی ہے, تو وہ ایک طرح سے جنریشن گیپ تو ہے مگر اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جلد سے جلد آسانی سے آپ کو انفارمیشن اور نیوز مل جاتی. ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح جنریشن گیپ بڑھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عزت اور احترام نہیں رہا ہے, یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں کئی اسکولوں میں کئی پروگرامز چلتے ہیں جو
بزرگوں کو لے آتا ہے اسکولوں میں اور بچوں کے لیے ان کی طرف ایک طرح سے ایک سیشن پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کس طرح سے لوگ رہتے تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، کس طرح سے کہ پبلک میں کوئی بس سٹاپ ہو، کوئی پارک ہو جس کی کوئی خرابی نہ ہو، توڑم کھاڑی نہ ہو، جس وقت بعض وقت یہاں ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جنرل عام پبلک کی پراپرٹی کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، تو اس طرح سے بچوں کو ان میں کرنے کے لیے، اسی طرح سے جس طرح کے کوئی سگریٹ پینے والا ہو یا کوئی دوسرے غلط کاموں میں ہو، تو جو پچھلے اس مسئلے سے گزر چکے ہیں اور جو چھوڑ چکے ہیں یہ بری عادتیں، ان کو اسکولوں میں لا کے ان کو علم اور تعلیم دی جاتی ہے کہ بھئی اس چیزوں سے دور رہیں. تو اس طرح سے جنریشن گیپ کو کم کیا جا رہا ہے فار بیٹرمنٹ آف چیز. مگر بعض چیزوں میں جنریشن گیپ از گڈ. اچھا، نقصانات ہیں، مطلب اگر ابھی آپ نے کہا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے یا ایڈوانس میڈیکل، جی میڈیسن از اے گڈ ایگزامپل، ایڈوانس میڈیسن جو آ رہی ہیں اس کی بات کی جائے، یا جو بھی ہے جو مطلب علم کے حوالے سے یا علم کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اگر اس حوالے سے کی بات کی جائے تو شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں. لیکن دوسرے جو اگر پہلو دیکھے جائیں جس میں نوجوان نسل جو ہے یا نئی جنریشن جو ہے وہ محروم ہوتی ہے ان تجربات سے دور ہونے کی وجہ سے، جو والدین ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تجربات کی روشنی میں، اس حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے لیے پرسنلی پچھلے 10-15 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جنریشن گیپ کی ایک بہت اچھی ڈیفینیشن یا مثال یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوانوں میں بعض جگہوں پہ جو ایک دوسرے کی ٹالرنس نہیں رہ رہی ہے، اور اسپیشلی ریلیجس ٹالرنس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے پرانے زمانے میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسروں کی عید بقرعید اور فیسٹیولز میں حصہ لیتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. مگر آج کل وہ آپ کو زیادہ نہیں ملے گا. اور اس سے آپ کے قطع کلام اس سے یہ بھی فائدہ تھا کہ لوگوں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا. جی ہمارے مذہب کی، ہماری ساری علم تعلیم کی یہ ہے کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جتنا ہمبل بنا سکتے ہیں آپ بنائیں، تاکہ لوگ آپ کی ہیوملٹی کو دیکھ کے آپ کو پسند کریں اور آپ کے کردار کو پسند کریں. مگر ینگ جنریشن میں یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی چند دنوں کے لیے انٹرنیٹ کی تعلیم ہو جاتی ہے یا کسی سے مل جل کے جو ہے نا اپنے آپ کو کوئی ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھئی آپ اس فرقے کے ہیں، ہم اس فرقے کے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. یہ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ ناٹ اونلی جنریشن گیپ میں پیدا ہو رہی ہیں عمردار اور بزرگ اور پیرنٹس کے بیچ میں، مگر ینگ پیپل کے بیچ میں بھی ایک دیوار پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے بزرگ بڑے چھوٹے ہر کوئی مل کے کام کرے کہ دیکھیں جو اختلافات ہم دونوں کے بیچ میں ہیں، وہ ایک برمنگھم میں ہی یا انگلینڈ میں ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم ساروں میں جتنے اختلافات ہیں وہ اتنے کم ہیں جتنے ہم ساروں کے بیچ میں جو چیزوں پہ ہم راضی ہیں. جیسا کوئی یہ نہیں کہتا کہ قتل و غارت صحیح چیز ہے، سب کہتے ہیں غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، ایک کو دھوکہ دینا غلط ہے، صحیح، بالکل، کسی کا حق مار کے کھانا ہر مذہب میں منع ہے. یہ چیزیں کامن ہے. تو یہ اگر آپ لسٹ بنا لیں تو یہ لسٹ حد سے زیادہ ہوگی جو بڑھتا ہے کہ جس چیزوں میں آپ میں اختلافات ہیں. تو اختلافات ہیں تو علم کے ذریعے سے اپنے طور طریقے سے لوگوں کو آپ اپنا علم پہنچائیں تاکہ وہ صحیح رستے پہ آ سکیں. اور یہ چینل پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور اپنے مذہب کی وہ فرما برداری کریں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ. اچھا عسکری صاحب، ایک بات سے شاید آپ بھی اتفاق کریں گے، میرے بھی ذہن میں آپ کی باتوں سے جو ہے نئی باتیں نکل رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ دوریوں کی وجہ سے تنہائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بے شک. اچھا، جب تنہائیاں پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تنہائیوں میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل کی اگر لسٹ تیار کی جائے تو میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے تنہائیوں کی وجہ سے پرابلم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر. آج پرابلم جو پیدا ہو رہے ہیں ڈپریشن کی بیماریاں ہیں، سٹریس کی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے ہر ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ خاص کر یو کے کی گورنمنٹ تو بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے
یہ مریضوں پہ، ڈپریشن کے مریضوں پہ، پھر اس سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پرابلم ڈیولپ ہوتے ہوتے اسٹریس، اور اسٹریس سے پر ڈائمنشیا تک جا کے پہنچتی ہے. تو یہ ساری تنیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اس کا روٹ دیکھا جائے تنیوں کی وجہ سے، تو یہ تنیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا جی کہ اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، روزگار مل گیا ہے، دنیا کے تمام جو ہیں ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کا استعمال کرنا جانتے ہیں، تو ابھی کچھ ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، مگر وہ جو اکٹھے رہنے سے وہ جو فوائد تھے اس سے محروم ہو گئے ہیں. بالکل. اب یہ بھی دیکھیں آگے جا کے شادیوں کی مثال پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، روزگار انہیں مل چکے ہیں، سارے فوائد ہیں، لیکن اچھے رشتے نہیں مل رہے. اس کی وجہ یہی ہے، حالانکہ اتنی ایڈوانس اب دنیا ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس طرح کے پرابلم. جب پرانے زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم بالکل پور تھا، نہیں تھا، لیکن جان پہچان بہت زیادہ تھی لوگوں کی. یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ آج کل کمیونیکیشن سسٹم بہت ایڈوانس ہے. آج کل یہ جو نقل و حرکت کا جو نظام ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے. یہاں سے بندہ جو ہے وہ چند گھنٹوں میں دنیا کے دوسرے کونے پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان پہچان نہیں ہے. اس مسئلے کے لیے جو ہے نا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو 5 منٹ میں حل ہو جائے یا کسی ایک بندے کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیں تاکہ وہ اس کا حل نکالے. یہاں ذمہ داری بنتی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اداروں کی، جہاں ہمارے مسجدیں ہیں. ابھی آج ہی میں اپنے آفس میں بات کر رہا تھا یہاں آنے کی تیاری میں، تو مجھ سے نوجوان ایک کہہ رہا تھا، اپنا پاکستانی بچہ، کہ مجھے مسجد جانے سے کیا فائدہ، مجھے نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں اور میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو کئی ادارے جو ہیں اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے اپنی تقریریں، اپنے پروگرام انگریزی میں پیش کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اردو میں نہیں ہونے کی وجہ سے یا عربی میں ہونے کی وجہ سے ہمارا اسلام کا میسیج کمزور ہو جائے گا. میسیج تو وہی ہے جو پچھلے 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے. ہاں، تو ہمارے بزرگوں کو، ہمارے کمیونٹی سینٹرز والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری آڈینس بدل رہی ہے. جو ہمارے بزرگ جو اردو میں بات چیت کر کے اپنا وقت گزار لیتے تھے عبادت میں، وہ آڈینس اب بدل رہی ہے. تو ان کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے، تو وہ ایک مسئلہ ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کئی میرے خود کے پہچاننے والے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ملک واپس نہیں لے جاتے، تو وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، وہ آئیڈینٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو کئی بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے سو ہندوستان کا یوم آزادی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور کل تھا پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے. کئی میرے پاکستانی اور انڈین دوستوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیپینڈنس ڈے ہے. تو ان چیزوں سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، انٹرسٹ برقرار رہتا ہے. تو یہ جو ہے سو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک وقت اس کی گولی دے دیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ آپ کو روزمرہ اپنی زندگی میں، زبان میں، گھر میں بات چیت میں، انگریزی چھوڑ کے اردو یا عربی جو بھی اپنی مادری زبان ہے اس میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور میرے حساب سے تو یو کے میں سارے اداروں میں اردو کی اور عربی کی تعلیم بچپن سے بچوں کو موجود ہے ملنے کی، مگر ہمارے ماں باپ لے نہیں آتے اپنے بچوں کو کہ کیا فائدہ ہوگا اس سے. فائدہ یہ ہوگا کہ جنریشن گیپ کم رہے گی. اگر جنریشن گیپ پیدا بھی ہو جائے تو انڈرسٹینڈنگ برقرار رہے گی، اور وہ جس عزت کی، محبت کی، اخلاق کی آپ بات کر رہے تھے وہ برقرار رہے گی اور ابھی بھی نظر آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں یہاں موجود نہیں ہیں. یہ انڈیا پاکستان میں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. میں امریکہ گیا ہوں، وہاں بھی میں نے گھروں میں دیکھا ہے جس طرح کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہی خلوص، محبت چھوٹے سے بڑوں میں پائی جاتی ہے. مگر چند جگہوں پہ وہ مسنگ ہے، وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کو ہوشیار وہ رہنا چاہیے تاکہ اس میں گیپ پڑا نہ پڑے اور جو ہے سو مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو. جی، ویسے اسکر صاحب ہم چونکہ تھوڑی سی اس پہ مزید بات کر لیں جو مسائل ہیں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل اگر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی جان جائے کہ یہ جو دوریاں ہیں اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم جو ہیں انہیں بھی فیس کرنا پڑیں گے. اور جو پرانی جنریشن ہے وہ تو بہرحال یہ جانتی ہے کہ
بچوں اور والدین کے درمیان جو گیپ ہے یا دوریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کتنے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں اٹھانا پڑ رہے ہیں. خیر پرانی جنریشن اچھی طرح واقف ہے، مگر نئی جنریشن کو ہم نے باور کروانا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ آنے والے دور میں ان کے لیے کیا کیا جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں سے کچھ نہ سیکھا. اور بزرگ جو ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ اپنے بزرگوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جنریشن ٹو جنریشن، وہ جو اخلاق، وہ جو محبت، پیار، خلوص اور وہ جو علم، وہ ساری چیزیں جو لے کے آ رہے ہیں اور ٹرانسفر ہو رہی ہیں جنریشن ٹو جنریشن، وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے بلکہ اس کا سلسلہ آگے جاری رہنا چاہیے. اس کی ایک اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آج کا دن بڑا اچھا دن ہے اس ٹاپک کو چھیڑنے کے لیے کہ آج انگلینڈ میں جو ہے سو اے لیول کے ریزلٹس نکلے ہیں بچوں کے لیے، جو پاکستان میں 12ویں کہتے ہیں 12th کے، اور انڈیا میں اسے کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے، جو یونیورسٹی جانے سے پہلے جو بچوں کے امتحان ہوتے ہیں. تو کئی بچوں نے جو امیدیں رکھی تھیں، جو خواہشیں تھیں کہ کامیابی کے، وہ ان کو مل گئی ہیں اور وہ حاصل کر گئے. مگر کئی ایسے بچے ہیں ہمارے جن کو جو رزلٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو نتیجے وہ چاہ رہے تھے آگے ترقی کرنے کے لیے، یونیورسٹی کورس میں جانے کے لیے، ان کو وہ ملی نہیں آج کے دن. تو اس وقت اس جنریشن گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمارے بزرگ اور ان بچوں کے بڑے بھائی بہنوں کی بہت سخت ضرورت ہے. آج ان کے ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کریں، ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کو ہمت افزائی دیں کہ کوئی چیز ایک بار کوشش کرنے سے حاصل نہیں ہوئی تو دوبارہ اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ جب تک آپ حاصل نہ کر پائیں اس کی کوشش جاری رہے. بات کہ آپ کی محنت جو ہے سو سنسیئر ہو، آنیسٹ ہو اور محنتی ہو کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے. تو میری سارے بزرگوں سے، پیرنٹس سے آج گزارش یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی مدد کریں. جو آج ڈس اپوائنٹڈ ہیں ان کو ہمت افزائی دیں، اور جو کامیاب ہیں ان کی کامیابی میں اور زیادہ ترقی ہونے کی دعا کریں، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور یہ بڑی آپ نے اس وقت جب جنریشن گیپ پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو بیچ میں لا کے بڑا زبردست یہ کیا کیونکہ اس وقت بچے کافی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، وہی تنہا محسوس کر رہے ہیں. ایک طرح سے کراس روڈ پہ آ گئے ہیں، چورستے پہ. اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، کہ میرا راستہ آگے تعلیم میں ہے، یا میں کسی اپرنٹس میں چلا جاؤں، یا میں کوئی کام اور شروع کر دوں، یا میں اپنا سال دوبارہ ریپیٹ کر کے اپنے ریزلٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. ان 4 دن، ان 10 دن میں وہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ عمر بھر یاد رکھیں گے ان دنوں کو، ان دنوں میں ان کو جنہوں نے صحیح ایڈوائس دی. اور یہ بات دیکھیں عسکری صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اے لیول یا جی سی ایس ای کرنے کے بعد جب میں اس پوزیشن میں تھا، اس سٹیج اس وقت، تو جس طرح مجھے میرے بڑوں نے حوصلہ افزائی کی آج بھی مجھے یاد ہے. اور یہی بات آپ نے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ والدین کی یا بزرگوں کی یا سوسائٹی میں جو رہنے والے بڑے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت اثر کرتی ہے. بے شک. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ شاید اس اثر کو لے کے ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہمیں فیڈ بیک نہیں ملتی کہ انہیں کتنا اثر ہوا ہے ہماری حوصلہ افزائی سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اثر ضرور ہوتا ہے، وہ ضرور. اور یہاں پہ میں ماں باپ کو یہ ایک طرح سے چوکنیاں کر دوں کہ یہ کہنا کہ ہم نے نہیں پڑھا اور ہم کو اس بریک کا ابھی مختصر سی بریک کا ٹائم ہو گیا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جنریشن گیپ کے حوالے سے، کہ جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور انہیں دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی نئی جنریشن کو اپنے قریب کیسے لا سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی بھی رائے جو ہے وہ انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं इस मौजू के साथ कि हमारी जनरेशन गैप की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं कम्युनिटीज़ के अंदर वो क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं, कि ये जो दूरियां पैदा हो रही हैं ये क्यों कर हो रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात हम कर रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह जो है हमारे पास जो वक्त बचेगा उस पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि इसका कोई सलूशन है, इन दूरियों को कुछ कम किया जा सकता है, हमें कैसे अपनी नई जनरेशन को अपने करीब करना है, इस पर भी बात करेंगे। आपकी कोई राय है तो उसको भी लेंगे। फ़ोन लाइंस जो हैं अभी ओपन कर दी गई हैं और आप भी फ़ोन करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो हमारी गुफ्तगू जारी है वो यही है कि वजूहात क्या हैं, ये जो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के दरमियान गैप हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करें। अस्करी साहब हमें मज़ीद बताएंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो हमारे नई जनरेशन के बच्चे जो हैं वो करीब नहीं हो रहे। तो क्या समझते हैं अस्करी साहब के मैं बच्चे जो हैं ब्रेक से पहले की गुफ्तगू को मैं ज़रा एक सेंटेंस से समेट लूँ कि मैं कह रहा था कि जिन बच्चों ने अपने रिज़ल्ट ठीक नहीं लाए और जो यूनिवर्सिटी जाने से इस साल शायद महरूम हो जाएं, तो यहाँ पे जनरेशन गैप को आप समझ के बच्चों की सही हिदायत करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये आने वाले चंद दिनों में। तो अगर कोई माँ बाप या कोई रिश्तेदार ये कहते हैं कि भाई हमने कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, हमको नहीं पता, ये आपका गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं हो सकता। आप अपनी कम्युनिटी में ढूंढें, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनसे वाकिफ़ियत नहीं है तो आप अपने करियर एडवाइस को जाएं, अपने स्कूल और कॉलेजेस के करियर एडवाइज़र से बात करें और सही राय मशवरा लेके दूसरा क़दम उठाएं कि आपके बच्चों को क्या करना है। इस दौरान में जब बच्चे अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, इस वक्त जो उनको इमदाद और हेल्प मिलेगी वो आपको उम्र भर याद रखेंगे। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है ये जनरेशन गैप को समझने के लिए, ये एक प्रैक्टिकल मसला आज के लिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये जनरेशन गैप किस वजह से पैदा हो रहा है, किस वजह से ये दूरियां बढ़ रही हैं, मेरे ख़्याल में वेस्टर्न सोसाइटी में एक ख़ास वजह ये है कि लैंग्वेज की वजह से, ज़बान की वजह से बुज़ुर्गों में, बड़ों में, माँ बाप और बच्चों में दूरियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो तकरीबन 8 घंटे स्कूल में अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, बातचीत गुफ्तगू से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं फ़ोनों पे, टेक्स्टों पे और कंप्यूटर पे, वो भी अंग्रेज़ी में होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बचपन से बच्चों को अपनी मादरी ज़बान सिखाई जाए। तो ये एक तरह से गेट कीपर हो जाएगा, एक तरह से बैरियर हो जाएगा कि जनरेशन गैप ज़्यादा बढ़े ना। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इल्म की वजह से, टेक्नोलॉजी की बेहतरी की वजह से और तालीम की वजह से एक गैप तो होगा, जिससे कहते हैं कि नॉलेज गैप या टेक्नोलॉजी गैप, वो तो होगा, वो हर सोसाइटी में सालों से चलता आ रहा है। मगर जिस गैप की आप बात कर रहे हैं, जहाँ एहतराम, इज़्ज़त और मसलों में, जब पुराने ज़माने में आप अपने बुज़ुर्ग के पास जाते थे राय मशवरा लेने के लिए, वो इस वक्त बच्चे हमारे महरूम हो रहे हैं उससे, यंग कपल्स, यंग जो घर अपने बसा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ ये होगी कि आप अपने बच्चों को अपनी मादरी ज़बान सिखाएं ताकि वो अपने बुज़ुर्गों से बातचीत कर सकें। दूसरी चीज़, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर इदारे में इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में हर दुनिया के हर कोने में दीनी तालीम अवेलेबल है। हम ये स्टेटमेंट पे खड़े ना रहें जो मैंने पिछले 10-15 साल पहले सुनता कि दीनी तालीम लेके क्या करना है। दुनिया की तालीम से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, शोहरत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर बसाएंगे। मगर हिदायत टीवी की वजह से और दूसरी दुनिया के हालात, सियासी हालात जिस तरह बदल रहे हैं, मेरे हिसाब से दुनियादारी की तालीम से ही ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अपनी दीनी तालीम भी इंसान के पास होनी चाहिए, नॉट ओनली कि यहाँ की ज़िंदगी के लिए बल्कि आगे की आखिरी ज़िंदगी के लिए। तो लैंग्वेज, दीनी तालीम, उसके साथ जितना हो सके कि ख़ानदान में, रिश्तेदारी में दूरियां ना पैदा हों, जो इस वक्त ज़्यादा शुरू हो जाए। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि शादी होते ही कपल जाके अलग रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं।
پہلے شادی ہوتی رخصتی ہوتی تو لڑکی یا لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر آ کے رہتے تھے، جس طرح بہو آ رہی ہے یا داماد جو ہے سو اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا رہا ہے، وہ آج کل نہیں ہوتا، تو اس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایگزام کی سچویشن کی وجہ سے جہاں تک آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں گے، ایک دوسرے انسان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مشکلات میں آپ ہیلپ کریں گے، تو وہ دور کیوں جائے گا، وہ آپ کے قریب آتا جائے گا، محبتیں اور بڑھیں گی، اخلاق اور بڑھیں گے، اور تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو جنریشن گیپ کو ایک طرح سے کنٹرول رکھ سکے اور اس کو زیادہ بڑھنے نہ دیں۔ اچھا، آپ کی بات سے ایک بڑی زبردست بات بھی نکل رہی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ اچھا رشتہ ہے جی، لیکن وہ بچے جو ہیں باہر سوسائٹی میں گل مل نہیں سکتے، سوسائٹی میں یا اس معاشرے میں یا ان کے خاندان میں جو رشتہ دار ہیں ان بزرگوں کے ساتھ، ان بڑوں کے ساتھ بچوں کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یا وہ ان کی پہچان اس قدر نہیں ہوتی، وہاں گیپ ہوتا ہے۔ اس کا نقصان جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے اپنے والدین کے تو قریب ہیں، مگر سوسائٹی سے دور ہونے کی وجہ سے کل سوسائٹی میں ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح ابھر کر سامنے نہیں آتی جس طرح ہونی چاہیے، چونکہ ان کا کنفیڈنس جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے گھر میں تو ٹھیک ہے، لیکن سوسائٹی میں ان کا کنفیڈنس جو ہے لوز ہو جاتا ہے، اور سوسائٹی میں وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اچھے طریقے سے، اور وہ سوسائٹی سے جو ہے وہ ایک طرف سے یہ کہہ لیں کہ دور بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں انہیں کوئی ٹریننگ نہیں ملی یا سوسائٹی کے قریب ہونے کا موقع نہیں ملا۔ جب آپ یہاں سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں جو اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری، اپنے ہی لوگ یا اپنا جو کلچر ہے ان کے لوگ جو ہیں۔ ہاں، تو اس کا تو سیدھا آسان حل ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیٹ ورکنگ۔ ہاں، آپ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ لیں، کسی بھی کامیاب سوسائٹی کو دیکھ لیں یا کسی بھی کامیاب گروپ کو دیکھ لیں، ان کی نیٹ ورک بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہ صرف آپس کے دلچسپی کے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، وہ دوسرے قوم کے لوگوں سے بھی کانٹیکٹ رکھتے ہیں۔ یہ سیاست میں کافی کام دیتا ہے، یہ آپ کو نوکری ڈھونڈنے میں کافی کام دیتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے کن کن چیزوں میں آپ کی صلاحیت بتائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیٹ ورکنگ۔ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ یہاں نیٹ ورکنگ غائب ہے، یہاں نیٹ ورکنگ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو کنیکشن ہوتا ہے، بات کرنے سے کانفیڈنس آتا ہے، پبلک سپیکنگ سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے، آپ کا علم بڑھتا ہے ایک سے دو لوگوں سے بات کر کے، ان چیزوں سے بچے محروم ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس سے ایک بات بتاؤں، یہ بالکل زندہ ایک مثال ہے، یہ اپنے تجربے کی بات ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اپنے ادارے میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، یہ وہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے اداروں میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ جو بچے ادارے میں آتے ہیں، مسجد میں یا امام بارگاہ میں بچے آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں یا مطلب ویری آفن آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جب بھی آپ کو باہر ملیں گے تو کہیں گے چاچا، ماموں، انکل، اس طرح کچھ الفاظ کہہ کے آپ کو بلائیں گے، پھر آپ ان کو کچھ کہیں گے، تو یہ ہے ایک محبت، ایک خلوص جو ہے وہ نظر آئے گا، اور وہ بچے جو ہیں سمجھیں گے کہ یہ ہمارے چاچا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ باہر جب جائیں گے دیکھیں گے چاچا ہیں، تو اس کے اگر فائدے دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک کال اسکر صاحب آپ کی اجازت سے لے لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام اظہر ہے، مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی نام بتائیں گے آپ نا؟ جی میرا نام اظہر ہے۔ اظہر صاحب جی میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا ہوں جنریشن گیپ پہ۔ دیکھیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جب آپ ایسے ماحول میں آ کے رہتے ہیں، ہم بحیثیت ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو اولین فرض ہوتا ہے پیرنٹس کے رول کا، بحیثیت مسلم پیرنٹس کے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی جتنی ہماری دینی ویلیوز ہیں، اسلام کی جو ویلیوز ہیں، ان سے آپ روشناس کرائیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ جتنے ہمارے اخلاقیات ہیں اور جتنے ہمارے روزمرہ کے مذہبی فرائض ہیں، ان میں آپ ان کے ساتھ جس وقت آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں بچپن سے ان کے اندر ایک انٹرسٹ بھی پیدا کریں گی، ان ویلیوز کو بھی سمجھیں گی، اور خاص طور سے آپ اس زبان میں ان سے بات کریں
جس زبان میں لامحالہ آپ کی مادری زبان ہے، اور اب تو خیر ماشاءاللہ بچے یہاں کے جو 8 گھنٹے باہر اتارتے ہیں، 10 گھنٹے گزارتے ہیں، وہ ایک ماحول ہوتا ہے ان کے لیے جس میں وہ ان کی ایک ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہوتی ہے، فریڈم ہے، جس کا ماحول کا اثر یہاں پر ان کے ذہن کے اوپر پڑتا ہے۔ اب لامحالہ جب وہ اس ذہن کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا کنٹراسٹ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ اب جو یہاں پر آپ کا رول ہے جو کمیونٹی کا ہے ایز این بائی اینڈ لارج، جیسے ابھی آپ نیٹ ورکنگ کی بات کر رہے تھے کہ جب یہ بچے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، 7 سال 8 سال کی عمر ہوتے ہیں، تو پھر ان کی ایک گروپ کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے، اور وہ گروپ کی ٹریننگ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف آپ نے مدرسے میں بھیج دیا، بلکہ ایک بڑے وائڈ اسکیل پہ ہونی چاہیے کہ جس میں ان کو اپنے ماحول کی، یہاں کے ماحول کی اور جو دوسری باتیں ہیں ان کو سوچنے سمجھنے کی تربیت ملے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر پیرنٹ کے ساتھ انٹریکشنز ہیں، جو آپ کے گرانڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو گرانڈ پیرنٹس ہیں خاص طور سے جو یہاں پر لامحالہ اس ملک کے اندر ایسی ایج پر آئے ہیں کہ ان کی خود کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں کے ماحول کی، یہاں کے بچوں کی تعلیم کی، یہاں کے بچوں کے ذہن جس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر پوری طرح سے لامحالہ سمجھ نہیں سکتے۔ بعض دفعہ لینگویج کا بیریئر بھی آ جاتا ہے، جہاں بچے صرف انگریزی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بیریئر ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو گرانڈ پیرنٹس کو بھی بڑا لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ پیرنٹس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جس میں احترام، عزت اور یہ ساری چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ماحول سے، جو وہاں سے ہم ہو کے چلے آئے ہیں، ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم 100% ان بچوں سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ماحول ہے، ان کی جو بہت ساری اور چیزیں ہیں جس سے ان کا ذہن ڈیولپ ہوا ہے، اس چیز کو بھی آپ کو مد نظر رکھ کر ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ایک انٹریکشن ریگولر آپ ان کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ ان کے اندر وہ کانفیڈینس پیدا ہو کہ ہاں یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، انہوں نے جو ہم کو کہنا ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لوگوں کے لیے، لیکن چونکہ ہماری کمیونٹی میں یہ چیزیں اتنی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہیں اور تھنکنگ اتنی وہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اسلامی چینلز کے پروگرام آتے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان یوتھس کو لائیں، ان بچوں کو لائیں، اور ایک بڑے اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ، چاہے انگلش میں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان سے ڈسکشنز کریں تاکہ یہ ٹاپک سامنے آئیں۔ ہمارے جتنے اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہماری اس پچھلی جنریشن کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں۔ بہت ہوا تو کسی دینی پروگرام میں آ کے انہوں نے چانٹنگ کر دی، کچھ مذہبی چیزیں ہیں ان کو بیان کر دیا، لیکن مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر کہ اپنی قدروں کو برقرار رکھیں، اور کس طرح سے برقرار رکھیں یہ ہماری اپنی خوبی ہے، کیونکہ ہمارے بات تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ جی نہیں بہت شکریہ، آپ نے بڑی عزت صاحب جی بہت شکریہ عزت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بات ابھی میرے خیال میں ہم نے کرنے والے ہیں کہ عزت صاحب نے ہماری پچھلے 40 منٹ کی گفتگو کا بڑا محبت سے اور بڑی اچھی طریقے سے اس کو سمیٹ لیا، اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ وہ صرف ہمارے چینل کے لیے نہیں اور ہم جیسے پریزنٹر آتے ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ سارے قوم کے لیے چیلنج ہے کہ اب آگے کس طرح بڑھا جائے اور بچوں کو سمجھا کس طرح جائے۔ انہوں نے بڑی اچھی خوبصورتی سے سمجھایا کہ جہاں بزرگوں کی بچوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کیا ہے، بزرگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں کہ بچوں کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ یہاں کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ جس طرح کا ہے، اس سوچ اور اس سٹیٹ آف مائنڈ سے بچے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے سٹیٹ آف مائنڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے سو جنریشن گیپ کے مسئلے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اچھی بات یہ عسکری صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سطح پہ ہیں یا بہت بڑی سطح پہ ہیں، ایک خاندان کے درمیان ہیں، ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ایک ملک میں ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، چاہے جس لحاظ سے بھی مسائل ہیں ان کے لیے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں بھی جو ہے کچھ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ اس گیپ کو کیسے کم کیا جائے، مسئلہ حل کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو۔ تو اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کمزوریاں ہیں، خلوص نیت میں خامی ہے، ہاں جی کمزوریاں ہیں۔
ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا کہ ان مسائل کو حل کیسے کریں، لیکن اس سے مزید، اس سے پہلے اکثر صاحب ایک بات جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر بچوں کو اخلاقیات سکھانے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے یونیورسٹی، کالج، اسکول میں جا کے سیکھیں گے. اخلاقیات انہوں نے سیکھنے ہیں تو اپنی بزرگوں سے سیکھنے ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چلا چلتا آ رہا ہے. اسی طرح بچوں نے اگر ادب و احترام سیکھنا ہے، اور بالخصوص لفظ جو میں ادب استعمال کروں، اگر یہ سیکھنا ہے تو وہ بھی اپنی بڑی جنریشن سے سیکھ رہا ہے. یعنی کہ جنریشن گیپ کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں بچے ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. ان کے اندر اور اگر اخلاقی جو پہلو ہیں اس سے وہ محروم ہو جائیں گے. اچھا، انہوں نے اپنے طور پر اخلاق کا اظہار کرنا ہے کہ ان کا اخلاق کیسے ہے، انہوں نے اپنے طور پر. جب وہ دین سے دور ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز سے دور ہیں. بے شک جی. دیکھیے، اگر لینگویج کی ڈیفیکلٹی ہو اور سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو یا کمزوریاں ہو، لینگویج کا بیریئر ہو، ایج کا بیریئر ہو، مگر بچے تو انگریزی تو پڑھ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ان کو یہ ہمت افزائی دیں اور ان کو یہ اشارہ دیں کہ وہ ہمارے اماموں کی زندگی کی ہسٹری پڑھ لیں. کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، کس طرح انہوں نے اپنے قوم کی خدمت کی، تو اس سے بھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. آپ چاہ رہے ہیں نا بچوں کے بیہیویئر میں چینج آئے. بیہیویئر چینج دو ہی چیزوں سے آتا ہے. ایک، کسی کی صحبت میں رہنے سے، کسی کے اچھے اخلاق دیکھنے سے دوسرے کے اخلاق بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا کسی کی بری حرکت دیکھ کے شاید صحبت کے اثر سے اپنا بیہیویئر خراب ہو جائے. مگر ایک اہم چیز ہے، پڑھنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے بھی انسان اپنی بیہیویئر کو چینج کر سکتا ہے. اور ہمارے اماموں کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے اور ریسرچ کرنے کے علاوہ اسے اور آج کل تو ریسورسز اتنی وافر مقدار میں ہے کہ وہ انٹرنیٹ تو انہیں استعمال کرنا مطلب اچھی طرح آتا کیا کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں انٹرنیٹ سے، وہاں سے تو اٹھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے اور رہنا بھی نہیں چاہیے. اور اتنے چیزیں جو انگریزی لٹریچر میں اویلیبل ہیں ہمارے دین کے بارے میں، وہی کافی ہے. اگر اس سے تھوڑی سی وقت نکال کے ہمارے بچے اس میں وقت گزارنے کی کوشش کریں. میں اس کے لیے ہمت افزائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، گھر میں علم کی خواہش ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے پہلے کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے بچے دیکھ کے کہ اپنے آپ کو اور علم کی بھوک ہوگی ان میں. چونکہ مذہبی طور پر بھی یہ ہے کہ والدین کی، بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کے بچوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائیں. تو وہی بات آتی ہے اسٹریٹجی کی. وہ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. ان سے جو ہیں وہ نقصانات تو ہم نے چند گنے ہیں کہ وہ اخلاقی پہلو سے محروم ہو جائیں گے، وہ ادب جیسے جو ہیں چیزیں ان کے اندر داخل نہیں ہوں گی یا یہ چیزیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کھوتے ہیں، کوئی چیز نقصان کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ نقصان کیوں ہوا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ اپنی نئی نسل کو بتائی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ کام کرنے سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، جو مفت کی انفارمیشن بھی ہے اور مفت کا تجربہ انہیں مل جائے گا. قریب ہونے سے یہ فائدہ ہے. مگر اگر ہم اظہر بھائی کا، جنہوں نے ابھی ہمیں کال کیا، ان کا اگر اشارہ لے لیں اور اس طرح سے میں کہوں کہ تھالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، تو یہاں ہم کو بچوں کی ضرورت پڑے گی. کوئی بھی اسٹریٹجی بنانے سے پہلے، جس طرح اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ بزرگوں کو نہ بنائیں کہ ینگسٹرز کو اپرچونٹی دیں، ینگسٹرز کو پلیٹ فارم دیں، ان کے پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میرے حساب سے اگر کوئی بھی اسٹریٹجی بنانا ہو تو بچوں کو اس میں انوالو کرنا پڑے گا. انوالومنٹ بچوں کی ضروری ہے. جب تک وہ انوالو نہیں ہوں گے تب تک ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی کیسے بنے گی. اور یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اس آنے والے ویکینڈ پہ 23، 24 اور 25 تاریخ کو برمنگھم کے حسینیہ ماسک میں ایک یوتھ کیمپ قائم کیا گیا ہے، جس میں اس ریجن کے سارے بچوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آ کے اس میں حصہ لیں. اور اس کیمپ کا موضوع ہے امام زمانہ، اور اس میں دینی تعلیم اور دوسرے پروگراموں کی فیسلٹی ہوگی. اور 2 دن کے لیے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے امام بارگاہ میں، اور یہاں پہ اسی چیزوں پہ غور کیا جائے گا. دینی تعلیم
اور اخلاق، ادب، محبت، عزت، ایک دوسرے سے بھائی چارہ مل جل کے رہنے کا، اور 5 وقت کی نماز بچوں کو پڑھائی جائے گی، اور جن کو نماز نہیں آتی ان کو نماز سکھائی جائے گی، وضو سکھایا جائے گا۔ تو میری سارے بچوں سے اور پیرنٹس سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اب تک رابطہ نہیں کیا حسینیہ ماسک سے، پلیز ان سے رابطہ کریں، اور حسینیہ ماسک کی یوتھ کمیٹی سے رابطہ کریں اور اس میں شرکت کریں، اور اس کو کامیابی کی شہرت حاصل کرنے کی۔ میرے خیال میں یہ آپ نے ویسے بڑے اچھے وقت پہ یاد کروا دیا ہے۔ میں بھی اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں جو ایج رکھی ہے انہوں نے 12 سے 16 سال تک ایج رکھی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی مزید، ناظرین کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کیمپ ہو رہا ہے بچوں کا، اس میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ مزید آپ کو معلومات دیتے ہیں، ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، معاف کیجیے گا میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، میں نے آپ کی اور مزید گفتگو سنی تھی۔ میں اظہر بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے بات کر رہا تھا۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا مختصراً کہ میرے اپنے نزدیک بہت اچھی چیزیں ہیں، کیمپس وغیرہ اور جو دوسرے تمام انٹر لنک ہیں، لیکن میری آپ کو سجیشن اور جو ہمارے اسلامک چینلز ہیں ان کو یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے، یقینی طور سے ہونا چاہیے، ہفتے میں اگر آپ کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پر، یا کم سے کم ویکینڈ کے اوپر جو ہے ایک پروگرام ایسا پیش کریں جو انتہائی بہترین انگلش میں ہو پروگرام، اور اس میں چاہے اس کو آپ ریلیجیس آور کہہ لیں یا جو بھی نام دینا چاہیں کر لیں، بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر وہ پروگرام جو ہے وہ دیکھیں، اور اس میں براڈلی جو ہماری ساری تعلیمات ہیں اس کا جس کو کہتے ہیں ہم نچوڑ۔ ابھی آپ نے اماموں کی بات کری تو مجھے اس پہ یہ آیا کہ اگر میں خیال میں اپنی زندگی بھی ڈیووٹ کر دوں پوری، تو میرے اللہ کے فضل سے اتنی معلومات ہیں ہماری مذہبی اور ہماری اگزامپلس میں اور ہماری پوری اسلامی تاریخ کے اندر جو لوگ گئے ہیں کہ اگر وہی یعنی اگر آپ صرف اقبال کے فلسفے کو ہی پڑھنا شروع کریں تو میرے خیال میں آپ کی زندگی بیت جائے گی اور فلسفہ شاید یہ ختم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس جنریشن کو اب ہم جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں جو انگلش میں ماشاء اللہ یہاں پڑھے ہیں، سب اپنا پروفیشن بنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں کمی اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب رمضان کا وقت آ رہا ہے، رمضان پہ ایک بہت عمدہ قسم کا آپ انگلش میں لیکچر دیں، جو ہمارے دوسرے ایونٹس آتے ہیں سارے ان پہ انگلش کے بہت اچھے ہائی لیول کے پروگرامز پیش کریں تاکہ یہ بچے اٹریکٹ ہوں ان کی طرف، سمجھیں نا آپ، اور بچوں کے ساتھ جیسے میں نے کہا ان کو لائیے، انہیں سے ڈیلیور کرائیے پروگراموں کو تاکہ ان کو اٹریکشن ملے، سمجھیں، اور پھر پیرنٹس کی موجودگی میں جب چھوٹے بھی بچے اگر بیٹھ کے دیکھیں گے تو پیرنٹس کو بھی انٹرسٹ ہوگا، وہ پیرنٹس سے بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر پیرنٹس کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو چلیں وہ جا کر کہیں اور بھی بات کر سکتے ہیں، وہ اردو میں ان کو سمجھا سکتے ہیں، مطلب اب تقریباً ہر شخص انگریزی سمجھتا ہے یہاں پر اس ملک کے اندر۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ اپنی اسٹریٹجی میں اس قسم کی براڈ چیزیں آپ شامل کریں کہ جس سے ان کی کیریکٹر فارم ہو سکیں۔ ان کو آپ یہ بتائیے کہ صاحب سلام کرنا جو ہے مسلمان کے لیے اہم چیز ہے، ہلو نہیں کرتے ہیں، سمجھے نا آپ، اپنا جو ان کا ٹائم کا ایلیمنٹ ہے اس پہ زور دیں، وقت دیں، نماز پہ زور دیں، کہ یہ ساری چیزوں پہ ان کی امپورٹنس کو جتائیں، خالی یہ نہ کہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، کیونکہ یہاں کا مائنڈ کوشچن کرتا ہے اس کو کہ صاحب ایسا کیوں ہے۔ جی میں براڈلی اس وقت آپ کو سجیسٹ کر رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اظہر صاحب۔ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آڈینس بدل رہی ہے تو ٹی وی پروگرامز والوں کو بھی اس کا محسوس، اسی طرح سے میں نے بھی امام بارگاہ اور اداروں کے لیے کہا تھا کہ ہماری بزرگوں کی تعداد شاید کم ہو رہی ہے اور نوجوانوں کی بڑھ رہی ہے، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انگلش کے پروگرام ہو۔ تو اس موضوع پہ اور اس ٹاپک کی سورٹ آف نشاندہی ہم نے پہلے بھی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ چینل بنانے والے، پروڈیوسرز اور پروگرام کو طے کرنے والے آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پہ اسکر صاحب میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے، اپرچونٹی دی جانی چاہیے کہ پروگرام جو ہے وہ انگلش میں ہوں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہماری مادری زبان ہے اردو، اس کو ختم بھی نہیں کرنا، نہیں بے شک، کہ یہ اپرچونٹی دے کے یہ ایکسکیوز ختم کرنے کی کوشش کریں کہ بچے نہیں سمجھ رہے۔ زبان کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ دیکھیں ایک وقت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 4 زبانیں سیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارے بچے کیا 2 زبانیں سیکھ نہیں سکتے؟ ہماری کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم خود ماڈرن بنتے ہیں، جب بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں تو ہم انہیں بس انگلش کی طرف لے جاتے ہیں اور انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب ایک وقت آتا ہے تو پھر ہم بھی پچھتاتے ہیں کہ بھائی ان کو ہم نے اپنی زبان نہیں سکھائی۔ ہم اپنی زبان اگر بولتے ہیں گھر میں تو ہمارے بچے ضرور اپنی زبان سیکھیں گے، ایسی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، وہ رپلائی نہیں کر سکتے اگر اردو میں، مگر یہ بات
بات بالکل اٹل ہے کہ وہ اردو سمجھتے ہیں، اپنی باتیں سمجھتے ہیں. نہیں بالکل میرا خیال ہے کہ ابھی سے ہمیں کرنا چاہیے کہ جو بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں، جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا گرینڈ چلڈرن پیدا ہو رہے ہیں، ان سے بات کریں اپنی زبان میں. میں نے یہاں دیکھے ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ مجھ سے بھی اچھی اردو بولتے ہیں. بس ایک چیز میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ شاید اظہر بھائی نے یہ نہیں کہا کہ سارا چینل کے پروگرام انگلش میں ہو، ہفتے میں شاید ایک آدھ پروگرام. مگر ایک اور چیز اس سے لنک ہوتی ہے جو اظہر صاحب نے اپنے پہلے فون کال میں بتایا کہ بعض وقت ہمارے بزرگوں کو بچوں کو میں سمجھنے کی تھوڑی سی دقت پیدا ہو جاتی ہے. تو شاید اگر ایک آدھ پروگرام انگریزی میں ہو تو بزرگ بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑی انگریزی سیکھ لیں تاکہ بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے. اس کے ساتھ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے. بڑوں کو بھی دیکھیں یہاں کی گورنمنٹ نے اب تو مجبور کر دیا لوگوں کو انگلش سیکھنے کے لیے. اگر نہیں سیکھیں گے تو بھائی اسٹے نہیں ملے گی، نیشنلٹی نہیں ملے گی. انڈیفینٹ اسٹے کے لیے بھی ہے نا، انڈیفینٹ اسٹے جو اپلائی کرے. تو اگر یہاں کی حکومت جو ہے وہ مجبور کر کے انگلش سکھا رہی ہے تو بھائی ہم بھی کوئی اسٹریٹجی بنائیں. ہمیں اپنے بچوں کو مجبور تو نہ کریں مگر پیار سے کوئی اسٹریٹجی بنائیں کہ وہ اپنی زبان سیکھیں. نہیں میں تو اس کا تو اشارہ کر دیا ہے کہ بچپن سے گھر میں اردو بولی جائے، جو بھی اپنی مادری زبان ہے پشتو پنجابی جو بھی بولی جائے، اور شروع سے بچپن سے بچوں کو اپنے ادارے لے جائیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی ان کو خواہش پیدا کریں. وہی عسکری صاحب آپ نے بہت زبردست معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. آپ نے مسائل پہ بھی گفتگو کیا ہے، پھر آپ نے سلوشن بھی بتایا ہے کہ یہ سلوشنز ہیں، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ابھی مجھے جو ہے وہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے ہمارے ناظرین تک معلومات پہنچائی. انشاءاللہ آئندہ پھر اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ سیٹ کر کے آپ کو ضرور جو ہے زحمت دیا کریں گے. ناظرین ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی آج وہ جنریشن گیپ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور یہ کہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان دوریوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کچھ تو ہم گن سکتے ہیں، کچھ نہیں گن سکتے. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ نقصانات کیا ہیں. جب نقصانات ہوتے ہیں کمیونٹیز کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ عمارتیں گر جاتی ہیں. نقصانات ہوتے ہیں تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ محسوس کرے، انہیں آئیڈینٹیفائی نہ کرے، وقت گزرتا رہتا ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آج کے کوئی آسمان سے کوئی ستارے ٹوٹ کے نیچے آ جاتے ہیں یا عمارتیں گر جاتی ہیں یا کوئی بڑے بڑے پل گر جاتے ہیں. جب نقصان ہوتے ہیں، نقصانات کمیونٹیز جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں. کمیونٹیز کے اندر جو ایک ہوتا ہے ایک محبت کا رشتہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ نقصانات ہوتے ہیں. تو بہرحال مختصر سا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری نئی جنریشن اور ہماری بڑی جنریشن یعنی ہمارے بڑے بزرگ اور بچے، ان کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. ان کو کم کرنا ہے، سب نے مل کے کم کرنا ہے، چونکہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے. یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک جگہ کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے. اور ایک بہترین سا جو طریقہ کار وہ یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں ابھی، یہ کہ اپنے بچوں کو مساجد امام بارگاہوں میں لائیں اور وہاں کے جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان سے روشناس کروائیں. بچوں کو یہ کہیں کہ یہ تمہارے چاچا ہیں، تایا ہیں، انکل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. تو بچے جو ہیں ان کے قریب ہوں گے. تو اس طرح سے ہے کہ معاشرے کے اندر بھی بچوں کا ایک بہترین کردار ہوگا. نہ صرف یہ کہ بچے اپنے گھر میں جو ہے وہ اکیلے رہ کر اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے. بہت سی ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں آج کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بہت سی ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ تنہائی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بچے جو ہیں وہ ایکسپریس تو نہیں کرتے لیکن تنہا رہنے کی وجہ سے بہت سی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ان ذہنی بیماریوں سے بھی چھٹکارا پانا ہے، اپنی نئی جنریشن کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی جنریشن کو ساتھ چلائیں، ان کو مسجد میں امام بارگاہ میں ساتھ لیں. یہ نہ کہیں کہ بھئی یہاں مسجد میں کیا سیکھیں گے، وقت ضیاع ہوگا. یہ آپ سوچیں گے تو بہت نقصان ہوگا. بہرحال وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.